Drone. Ejection. There was one guy. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اپنی گفتگو عتیق بیگ صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بیگ صاحب، سپریم کورٹ نے کچھ عرصے پہلے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت شیریں جناح کالونی اور اس کے قرب جوار میں آئل ٹینکروں کی پارکنگ کے اوپر سختی سے پابندی تھی۔ اس سلسلے میں ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، خاص طور سے جب سے نیٹو سپلائی بند ہوئی ہے تو بے انتہا ازدحام ٹریفک جام ہے۔ لوگوں کو اسپتالوں تک جانے میں یا اسکولوں تک جانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جاوید صاحب، بہت اہم معاملے کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ شیریں جناح کالونی کلفٹن کے علاقے میں یہ ایک بڑا دیرینہ ایک مسئلہ چلا رہا ہے کہ یہاں پر آئل ٹینکرز کی پارکنگ پورے سڑکوں کو بلاک کر لیتی ہے، اور پورا کلفٹن کا بلاک 1، بلاک 2 اور پھر یہ جو آگے چورنگی آتی ہے، بلاول چورنگی، وہاں تک دونوں سائڈ پر ٹریفک کا ایک اچھا خاصا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کی پارکنگ کی وجہ سے۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے اس پر احکامات جاری کیے کہ ان کو شہر سے شفٹ کیا جائے اور ان کے لیے باقاعدہ ایک ٹرمینل فیسلٹی کہیں ڈیولپ کی جائے شہر سے باہر، تاکہ ان کو منتقل کیا جا سکے اور شہریوں کو اس عذاب سے نجات دلائی جا سکے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ آف سندھ نے 150 ایکڑ زمین سٹی گورنمنٹ کے حوالے کی ہے کہ اس پر ایک آئل ٹینکر ٹرمینل بنایا جائے، جہاں رزاق آباد کا آپ نے شاید نام سنا ہو، یہ اسٹیل مل کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر 150 ایکڑ زمین ہمیں دے دی گئی ہے پی ایس او ٹرمینل کے جسٹ عقب میں، اور انشاءاللہ وہاں پر ان کو شفٹنگ کے لیے ایک باقاعدہ ایک ماڈرن طرز کا ایک ٹرمینل تیار کیا جائے گا، جس کے لیے گورنمنٹ سندھ نے فیڈرل گورنمنٹ نے اور سٹی گورنمنٹ نے مشترکہ فنڈز فراہمی کا ایک منصوبہ بنایا ہے، اور اس میں کنٹریبیوشن ہم ان سے بھی لیں گے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، جس میں پی ایس او بھی شامل ہے اور ڈفرینٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی آئل کمپنیز ہیں، ان کا بھی کنٹریبیوشن اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کو مرحلہ وار تعمیر کیا جائے گا۔ فرسٹ فیز کے لیے آلریڈی ٹینڈرز طلب کر لیے گئے ہیں، اور اس کی تعمیر کا کام امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ماہ رواں میں وہاں شروع ہو جائے گا ٹینکر ٹرمینل کا، اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ 4 سے 6 مہینے میں وہ ٹرمینل تیار ہو جائے گا، اور پھر یہ جو عذاب ہے یہاں کا جو آپ محسوس کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم سب شہریوں کو نجات مل جائے گی، اور یہ ٹینکرز وہاں منتقل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلنگز کے لیے تو اسی طرف آئیں گے نا وہ؟ جی ہاں، آئل ٹینکر کی جو فلنگز ہوتی ہے وہ تو اسی ایریا میں ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر ہوگا یہ کہ ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوگا باقاعدہ، وہاں پر سے ان کو کنٹرول کیا جائے گا، اور ایک محدود تعداد میں وہاں سے ٹینکر چلا کیا کریں گے۔ جب یہاں سے ٹینکر فل ہو کے جائے کریں گے تو اس کے بعد وہاں سے نئی ایک فلیٹ ریلیز کی جائے گی، ایک مینجمنٹ سسٹم پورا اس کا باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 30-35 کلومیٹر کا جو راستہ ہے، اس کے لیے جو مالکان ٹینکرز ہیں یا جو ڈرائیور صاحبان ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس میں کچھ اپنا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ سے ایگری کریں گے ان چیزوں کے لیے؟ جی ہاں، چونکہ اس میں سپریم کورٹ کی مداخلت بھی رہی، اور پھر اس کے بعد تمام گورنمنٹ آف سندھ کا بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ جب آرڈرس آئے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے، تو ہم نے آئل ٹینکرز ایسوسیشنز کو اور جتنی گڈس کیریئر ایسوسیشنز ہیں یہاں پر، ایڈیبل آئل کا ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے، ان کی ایسوسیشن ہے، ان سب کو آن بورڈ لیا ہے، ان سب کو اعتماد میں لیا ہے، ان سب کے مسائل سنے ہیں، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں ٹرمینل میں جگہ ان کے لیے مختص کی جا رہی ہے، ان کے دفاتر کے لیے جگہ دی جا رہی ہے، ان کے آفس کے لیے جگہ دی جا رہی ہے، تو اب وہ سب لوگ جتنے بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آن بورڈ ہیں اس پورے پروجیکٹ کے لیے، اور سب ولنگ ہیں کہ اب یہ کام خوش روپے سے انجام پہنچ جائے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایک کام تو پائے، تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ۔ یہ اور جو شہر میں، اور خاص طور سے طارق روڈ اور شاپنگ مال حیدری کا یا دوسرے جو ہیں، زمزمہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، خیر زمزمہ تو آپ کہہ کے چھوڑ جائیں گے کہ جی ڈی ایچ اے کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی اور شہر میں جو شاپنگ ایریاز ہیں وہاں پارکنگ کی بڑے مسائل ہیں۔ دوسری بات جو سب سے بڑا جو اعتراض لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ کے ایم سی ٹینڈر کرتی ہے پارکنگ کو، ٹھیکیدار، اور وہ ٹینڈر کافی ہیوی اس پہ ہوتا ہے، ٹھیکیدار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کما بھی لوں اور بچا بھی لوں، تو وہ دوہری تہری چوری پارکنگ، مطلب ایک روڈ کے اوپر اگر 4 ٹریک ہیں تو 3 ٹریک پر وہ اپنے پارکنگ کر لیتا ہے، 4 رو گاڑیوں کی کھڑی ہوتی ہیں اور ایک رو سے ٹریفک چل رہا ہوتا ہے۔ خاص طور سے صدر کے علاقے میں بات بہت زیادہ دیکھی گئی، اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیے پارکنگ ایک شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے وہیکلس کی تعداد پہ. 26 لاکھ جس شہر میں گاڑیاں ہوں, پارکنگ کا مسئلہ تو ایک بڑا فطری اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں پارکنگ کے مسائل ہوں گے. لیکن اس کو حل کرنے کے لیے بھی KMC بہت یعنی خوش اسلوبی سے اپنا کام انجام دے رہی ہے. صدر کا پارکنگ پلازا جو آپ نے ایک دیکھا, گو کہ ابھی پوری طرح سے اب آباد نہیں ہو سکا ہے, لیکن وہ اس کی ہماری پہلی کاوش تھی کراچی کے حوالے سے کہ پاکستان کا پہلا ایک پارکنگ پلازا ہم نے تعمیر کیا. اور اس کے بعد فوری طور پہ اس منصوبے کو ہم نے ختم نہیں کیا, ہم نے 4-5 پروپوزل ایک ساتھ کنسیو کیے, جس میں کلفٹن پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں انڈر پاس بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ رائٹ ہینڈ پر ایک پارکنگ لاٹ پڑی ہوئی تھی, وہاں ایک منصوبہ ہے جو شروع کرنے جا رہے ہیں پارکنگ پلازا بنانے کا. اس کے علاوہ شہاب الدین مارکیٹ کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا, ایمپریس مارکیٹ کے بالکل بیک پہ عقب پہ ایک پارکنگ پلازا کا ہم نے منصوبہ شروع کیا ہے, جس میں 2000 گاڑیوں کھڑی کرنے کی گنجائش ہوگی. بیگ صاحب گاڑیاں آپ ہزاروں کھڑیں یا سینکڑوں کھڑی کریں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا دفتر سیوک سینٹر وہاں پارکنگ نہیں ہے, پہلے وہاں تو ارینج کریں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وہاں پر بھی اسی طرح ہم جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, سٹی گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے, اور ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ سیوک سینٹر کے جسٹ سامنے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پارک لینڈ ڈیولپ ہوا ہے, وہاں پر بھی انڈر گراؤنڈ فیسلٹی پہ ہم چلے جائیں, وہاں پر بھی ایک 2 منزلہ پارکنگ فیسلٹی ڈیولپ کر دیں. وہ بھی ابھی منصوبہ بندی کے مرحلے پر ہے, اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم تعمیر کریں گے انشاءاللہ. عامر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو بڑے آپ نے جو سڑکیں ہیں, خاص طور سے شارع فیصل ہے, یا آپ کے جو کیا کہلاتے ہیں جو سگنل پر کوریڈور, نہیں ہاں کوریڈورز بنائے 1 2 3, جی ان کوریڈورز میں مجھے کہیں اگر کٹ کرنا ہو یا کہیں سے یو ٹرن لینا ہو تو مجھے میلوں جانا پڑتا ہے. میلوں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ میلوں کی جگہ پیسوں جانا پڑتا ہے. اگر مجھے فرض یہ کہ اگر نرسری سے ٹورڈ ایئرپورٹ جانا ہو تو یا تو میں ریجنٹ پلازا جاؤں, یا میں طارق روڈ والے خالد بن ولید روڈ کے ریمپ پہ چڑھوں اور طارق روڈ سے ٹرن لے کے آؤں. اس میں کیا قباحت ہے, اتنے لمبے کیوں بنائے گئے یہ؟ اس میں سر گزارش یہ ہے کہ جیسے پہ ابھی بات ہوئی کہ کنجیشن جو تھا کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہے بھی, تو یہ جو کوریڈورز بنائے گئے اور شارع فیصل بھی اس میں شامل ہے, اس میں پرائرٹی یہ رکھی گئی کہ اس کنجیشنز کو کسی طرح سے کم کیا جائے. تو جب یہ فلائی اوورز بنائے گئے اور انڈر پاسز بنائے گئے, تو چونکہ یہ شہر کی گنجان علاقوں میں موجود ہیں, اتنی جگہ نہیں تھی کہ اسٹینڈرڈ کلوورلی فلائی اوور جو کہلاتے ہیں وہ اس طرح سے بنائے جائیں تاکہ فلائی اوور کے اوپر سے ہی تمام ایگزٹس اور انٹرنس مل سکے. تو اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے ہیں جو کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں. اب اس میں فلاسفی یہ جو ہے کہ یا تو ہم اسپیڈ کو ہم زیادہ کریں اور کم وقت میں وہ فاصلہ طے ہو, یا پھر ہم جو ہے جگہ پہ ہم یو ٹرنز پرووائڈ کر دیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یو ٹرن پہ جب گاڑی ٹرن کرتی ہے تو فاسٹ لین میں آنے والی گاڑی کو رکنا پڑتا ہے, تو نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کا وقت اسی طرح سے وہ وقت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ کو جب دیکھا گیا تو یہی نتیجہ نکالا گیا کہ جو گاڑی زیادہ تیز چل کے کم وقت میں اپنے جگہ پہ پہنچ سکتی ہے, وہ اگر یو ٹرنز جگہ سے کریں گے تو اس کو بار رکن کرنے میں اتنا ہی وقت اور پیٹرول استعمال ہوگا. اس وجہ سے یہ فرض کی ہے لیاری ایکسپریس, وہ بھی آپ کے انڈر میں ہی ہے, غریب آباد سے آپ چڑھیں لیاری ایکسپریس پہ آنے کے لیے تو آپ کو راستہ نہیں ملتا. لیاری ایکسپریس کی انٹرنس پہ سوزوکی والوں اور پرانے فرنیچر والوں نے قبضہ کیا ہوا, وہاں جا کے بات کرو وہ کہتے ہیں یہ تو جی موٹر وے والوں کا کام ہے. موٹر وے والے کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں, تو KMC کا کام ہے. تو میں نے خود پرسنلی جا کے وہاں پہ بات کی ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ صادق بھائی میں اس کا عرض کروں کہ یہ جو دونوں اس کی 2 رویا ہے لیاری ایکسپریس پہ, اور وہ اس کا ایک حصہ ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے, NHA سے تعمیر کر رہی ہے. تو جب تک یہ مکمل نہیں ہو جائے گا تو اس کی پراپر مینجمنٹ اور آپریشن اس کا شاید ہمارے سامنے نہ آ سکے. جہاں تک انکروچمنٹ کا سوال ہے وہ یقیناً KMC کی ذمہ داری ہے, اس کے شروع کے پورشن میں جہاں آپ نے فرمایا ہے جو اس کا ایکسیس ہے, لیکن چونکہ وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوا ہے پورا لیاری ایکسپریس میں, تو اس کا پراپر مینجمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے.
اور جیسے ہی وہ پورشن مکمل ہو جائے گا اور دونوں اس کے روز چلنے شروع ہو جائیں میں گے. تو صرف جانے والے ٹریک کی بات کر رہا ہوں. پیسے تو لے رہا ہے نا جو ٹھیکیدار وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ 25 روپے فی گاڑی لے رہا ہے. جی جی جی. تو میرا یہ حق بنتا ہے نا کہ مجھے راستہ صاف ملنا چاہیے. میرا حق ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ لیں گے آپ کا یہ حق ہے. اور بریک کے بعد بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بیگ صاحب سے پوچھیں گے ہمارا کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے. پلیز اسٹے ود اس. Who gave you the objection? There was one guy